کہ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی اور دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح بنا لیا، اس پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کے حکم یعنی پورا اسلام اس سے آپ غافل ہو گئے، تو آپ جائیں گے جہنم میں، آپ کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع نیک اعمال کب ضائع ہوتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور دیکھیں اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کی نیت اس عمل کی یا تو قبولیت ہو جاتی ہے یا نیت یا عمل نامقبول ہوتا ہے۔ قرآن میں ویسے تو بہت سی باتیں ہیں۔ قرآن میں ایک واقعہ آیا ہے آدم کے دو بیٹوں کا، دونوں نے ایک یکساں عمل کیا، قربانی کی، اور پچھلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ علامت ہوتی تھی کہ آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی یا جلا دیتی تھی، جو بھی تھی۔ تو قرآن میں عمل ایک سا تھا، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، آگ آئی، ایک قربانی کو اس نے جلا دیا، دوسرے کو نہیں جلایا۔ تو پھر وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا ایک جملہ ہے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے یہ کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو یا اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ بات جو ہے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں گفتگو کو مختصر کروں تو دین اسلام یعنی جو ہمیں ہدایات فرماتا ہے، جو اعمال یعنی شریعت مطہرہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان تمام کی نیت اگر صحیح نہ ہو، یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ اعمال پھر قبول نہیں ہوں گے، جو بھی آپ کام کریں۔ تو بات چیت بڑی تفصیلی بھی ہے اور بالکل واضح بھی ہے، تو لیکن بات یہ ہے نیت پہ دار و مدار ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو ضائع کب ہوتے ہیں نیک اعمال؟ نیک اعمال دیکھیں، نیک اعمال ایمان اور عمل صالح، یہ دو شرائط اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جنت جانے کی شرائط بیان کی ہیں، یا نقصان سے بچنے کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو شرائط، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کا درجہ بعد میں ہے، پہلی بات جو ہے، پہلا مطالبہ جو ہے وہ یقین کا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو ہر عمل مردود ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ ایک عام بات ہے ایمان، بہرحال اس کی تفصیل ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مختصر بات ہے، اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو اہمیت نہ دیں، اپنی من چاہی زندگی گزاریں اور اللہ کی ملاقات سے انکار کر دیں اپنے عمل سے، تو آپ کا جو نیک عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہ دیکھیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں اور مسلمانوں سے ہی میں مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہفت اعمال اس کا بہت تذکرہ کیا ہے، بہت تذکرہ کیا ہے اور بہت واضح انداز میں کیا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی اور دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح بنا لیا، اس پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کے حکم یعنی پورا اسلام اس سے آپ غافل ہو گئے، تو آپ جائیں گے جہنم میں، آپ کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک اور آیت میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں اس کا، کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ ایک انسان پہاڑ جیسے نیک اعمال لے کے آئے گا روز قیامت، پہاڑ جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک دھول بنا دے گا قیامت کے دن، کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ اور یہی آیت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، قدمنا الی ما عملوا، ان کے سامنے میں وہ نیک اعمال لے آؤں گا لیکن میں اس کو خاک بنا دوں گا، تو خاک کا تو کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ تو اس کو تولے ہی نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیں، بالکل واضح اور کلیئر بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے اور ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنا احتساب، میں تو دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں اور آسان الفاظ، آسان لہجہ، آسان الفاظ، اور اس لیے کہ آپ اپنا احتساب کر سکیں، اپنی سوچوں کو درست کریں۔ ہمارا آج جو رویہ ہے وہ دنیا داری کا ہے، دنیا ہمارے لیے اہم ہے، اس کا فائدہ ہمارا مقصود ہے اور اس کا نقصان ہمیں مطلوب نہیں ہے، اور دنیا ہی کا فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ سارا الف سے لے کر یہ سب لوگ دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا چکے ہیں۔ دیکھیں، ہماری سوچ فکر پر دنیا کی یاد ہے۔ آپ دیکھ لینا، اہم ترین بات تو یہ ہے کہ آپ آخرت کی سوچیں۔ ہمارا تو آخرت کی زندگی پر بالکل یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر ہمارا یقین ہے، اور ہمیں یعنی ہم دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں، یعنی اس کی کامیابی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور کامیابی کی ہمارے ذہن میں تو وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ مال دولت یہ وہ سب اٹھنا بیٹھنا، ہم تو اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات دیکھیں، ہم یعنی سرے سے ہماری جو نیت ہے وہ خراب ہو چکی ہے، ہماری نیت دنیا کی ہو گئی ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تمام معاشرہ، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور سارے ماحول کو، بازار ادھر ادھر، تو ساری نیت دنیا کی، ساری باتیں دنیا کی ہیں۔ ہم دنیا کی سوچ ہمارے دل و دماغ میں حاوی ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے۔ یہی دیکھیں اصل میں جو ہماری کمزوری ہے، جو ناکامی کی وجوہات ہیں، جو بربادی کی وجوہات ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے
اور ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ باتیں بتائی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم